بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ سردی نے اپنا زور پکڑا ہوا تھا۔ ایسے میں سب لوگ اپنے گھر میں لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، جبکہ نور موسم کی شدت سے بے نیاز اس باغ میں آ گئی تھی۔ یہ باغ گاؤں سے قدرے فاصلے پر تھا اور اس باغ تک پہنچنے کے لیے سنسان علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ لوگ یہاں پر آنے سے گھبرا جاتے تھے۔ سب گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر اثرات ہیں، یہاں پہ جنات رہتے ہیں، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے جنات اسے تنگ کرتے ہیں۔ اس باغ کے ساتھ چند ایسے واقعات جڑے ہوئے تھے جس نے گاؤں والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر اس باغ میں ایسا کیا ہے۔ اس باغ میں پہلا واقعہ آج سے 10 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس شخص کا نام رفیق تھا۔ وہ ایک گوالا تھا، اس کے پاس بہت ساری بھینسیں تھیں اور وہ ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ وہ آس پاس کے گاؤں میں بھی اپنی سائیکل پر دودھ دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس دن وہ اسی باغ سے گزر کر دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا جب اسے باغ کے پاس ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ اسے دیکھ کر رفیق رک گیا۔ جیسے ہی اس کے برتن میں دودھ ڈالنے لگا تو وہ عورت زور زور سے ہنسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بگڑنے لگی۔ اسے دیکھ کر رفیق ڈر گیا اور وہاں سے سائیکل کو تیز تیز بھگا کر گاؤں میں آنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد بھی کر رہا تھا اور وہ عورت مسلسل اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گاؤں کی حدود تک داخل ہوئی تھی۔ گاؤں میں پہنچتے ہی رفیق زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر اس نے اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ سب لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد پے در پے کئی لوگوں کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے رہے جس کی وجہ سے یہ باغ پراسرار قرار دے دیا گیا۔ کوئی بھی انسان اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی کانپ جاتا تھا۔ نور نے بھی اس باغ کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں سنی تھی، مگر اب ان لوگوں کے گھر میں کل سے چولہا تک نہیں جلا تھا۔ کل سے ہی وہ لوگ بہت زیادہ بھوکے تھے۔ ان کے پیٹ میں پانی کے سوائے کوئی چیز نہیں گئی تھی۔ محلے والے بھی اب ان سے اکتا گئے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر دیتا تھا، لیکن روز کون ان کی ذمہ داری اٹھاتا؟ یہ غریبوں کا علاقہ تھا، غریبوں کا محلہ تھا۔ یہاں پر بسنے والے سب لوگ ہی بہت مشکل سے ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور ایک وقت فاقہ کشی کرتے تھے۔ اس طرح سے ہی سب کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایسے میں کون ان کی مدد کر سکتا تھا؟ نور کی ماں کی کل سے ہی طبیعت خراب تھی اور اس کی باقی بہنیں اس سے چھوٹی تھیں اور وہ سب بھی صبح سے بہت رو رہی تھیں اور کچھ کھانے کو مانگ رہی تھیں۔ ماں تو بخار کی وجہ سے نڈھال تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ نور نے اپنی ماں کو جگانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بخار کی شدت سے کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ ایسے میں جب نور محلے میں سب گھروں میں گئی، سب سے مدد مانگنے پر بھی اسے کسی گھر سے ہمدردی اور کہیں سے دھتکار ملی اور کہیں سے وہ تانے سن کر نکلی۔ تھکے تھکے قدموں سے گھر واپس جا رہی تھی تو اسے اپنی چھوٹی بہنوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے اور اپنی ماں کی بیماری یاد آئی تو جی کڑا کر کے وہ اس باغ کے پاس چلی آئی۔ اس نے بھی باغ کے بارے میں باتیں سنی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس باغ میں اثرات ہیں، مگر اس وقت بھوک نے جیسے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ ان کی بھوک کو یہ باغ ہی مٹا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر طرح طرح کے پھلدار درخت تھے جن سے وہ اپنا اور گھر والوں کا پیٹ بھر سکتی تھی۔ اس باغ کے احاطے کو ایک 4 دیواری بنا کر ایک دروازہ لگا کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی جنگلی جانور اس کے اندر نہ جا سکے۔ وہ باغ جس انسان کی ملکیت میں تھا، وہ کافی سال پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیرون ملک میں مقیم ہو گیا تھا اور اس کے بعد نہ کبھی وہ خود واپس آیا اور نہ ہی اس کے رشتہ دار یہاں پر واپس آئے تھے۔ تب سے ہی یہ باغ کسی کی بھی ملکیت میں نہیں تھا، اور چونکہ اس کے بارے میں خوفناک باتیں مشہور تھیں، تبھی لوگ اس کے آس پاس جانے سے بھی کتراتے تھے۔ اس کے پھل پرندے ہی کھاتے تھے۔ احاطے کا دروازہ ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا۔ زمین پر بچھے سوکھے پتوں کے ڈھیر پر جب نور کا پاؤں پڑتا تو اس کی چرچراہٹ کی آواز سے وہ خود ہی سہم جاتی، مگر مجبوری تھی، آگے بڑھنا ہی تھا۔ یہاں تک آ کر وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا وہ بڑا سا تھیلا کھولا اور پھل اٹھا اٹھا کر اس میں ڈالنے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کی بار وہ ڈر گئی اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس باغ کے بارے میں تمام باتیں ہی سچ ہیں، مگر کیا ہو سکتا تھا؟
اب یہاں تک آنے کے بعد وہ جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لیتی، یہاں پر اس کا آنا فضول ہی تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تبھی اب کی بار وہ آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی اور آواز میں غصے کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے اب کی بار جب پلٹ کر دیکھا تو اس کے پاس ایک بہت بڑے جسامت کی ایک بلی تھی جس کا رنگ سفید تھا اور اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہو۔ نور کے دیکھنے پر اس کی آنکھوں کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ رنگ کے بجائے بالکل عام بلیوں جیسی تھیں اور اب اس نے غرانا بھی بالکل بند کر دیا تھا، بلکہ اب تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر ٹکٹکی باندھے نور کو دیکھنے لگی تھی۔ نور نے وہ تمام پھل بیگ میں ڈالے اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ بلی بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ نور کو اس سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ بلی عام بلیوں کی نسبت غیر معمولی جسامت کی مالک تھی اور نور نے اپنے گاؤں میں اتنی بڑی بلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بلی نور کے گھر تک اس کے ساتھ آئی تھی اور پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ جب نور گھر میں داخل ہوئی تو اس کے بہن بھائی اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ بڑی امید بھری نظروں سے نور کو دیکھ رہے تھے اور ان کی حالت دیکھ کر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ تمام پھل کاٹ کر اپنے بہن بھائیوں کو دیے اور وہ یوں کھانے لگے جیسے وہ برسوں سے بھوکے ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو بلانے کی کوشش کی مگر ماں تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اب نور دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ ماں کا علاج کروا سکتی یا اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکتی۔ سوائے رونے کے وہ اور کیا کر سکتی تھی۔ تبھی تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور موسم میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ بارش مسلسل برستی رہی تو ان کی کمزور چھتیں بھی ٹپکنے لگی تھیں۔ چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ ان کے پاس 2 کمرے تھے اور دونوں ہی کمروں کی اس وقت حالت ابتر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سائڈ پر چارپائیاں بچھا کر ان میں بستر ڈالا اور اپنی چھوٹی بہنوں کو ان بستروں پر لٹا دیا۔ خود وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کے گھر جا کر کام کرے گی اور یوں اپنی ماں کو مرنے نہیں دے گی۔ تبھی بارش کا زور ٹوٹا اور ساتھ ہی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ نور سوچنے لگی کہ اس وقت کون آ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دروازے کے پاس ہی کالے رنگ کے شاپر تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاپر اٹھا کر گھر کے اندر لے آئی اور جب انہیں کھول کر دیکھا تو اس میں راشن کا سامان تھا اور ان میں ایک پرس بھی موجود تھا۔ اس میں تو بہت سے پیسے بھی تھے۔ یہ دیکھ کر نور کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا بیٹھے بٹھائے اس کی اتنی بڑی مصیبت کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ اس کی پریشانی کیسے حل ہو سکتی تھی؟ یہ پیسے اتنے تھے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی تھی اور وہ راشن بھی کافی وافر مقدار میں تھا۔ نور اس انسان کو دعائیں دینے لگی جس نے اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ وہ ان کے کام آیا تھا۔ نہ جانے کون خدا کا نیک انسان تھا جسے بن کہے ہی ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پھر بہن بھائیوں کی پسند کا کھانا بنایا اور محلے کی ایک عورت کو گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس بٹھا کر ایک اور عورت کو ساتھ لے کر ہسپتال میں اپنی ماں کو لے گئی تھی۔ بہترین نگہداشت اور دواؤں سے اس کی ماں کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تب نور کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ ضروری دوائیں لینے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ اس نے اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اس کی ماں بھی حیران تھی کہ یکایک ہمارے حالات کیسے بدل گئے۔ کل تک تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور اب یہ ڈھیر سارا راشن اور اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ نور کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں نور کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل میں 100 خدشات تھے اور اسی خدشے کے تحت جب انہوں نے نور سے یہ سوال کیا تو وہ کتنی ہی دیر ماں کو دکھ بھری بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اس دن والی ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ انہوں نے بھی اس انسان کو بہت دعائیں دی جس نے مشکل گھڑی میں ان کی مدد کی تھی۔ وہ پرس نور نے ایک بکسے میں رکھا تھا۔ جب اس نے وہ پرس کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے جوں کے توں موجود تھے، جیسے ان کو کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ یہ دیکھ کر نور حیرت زدہ رہ گئی اور اس نے جب یہی بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ بھی حیرت سے پرس کو دیکھنے لگی۔ اب انہیں نور پر شک ہو رہا تھا کہ شاید وہ ان سے جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹیاں کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، مگر اب جس طرح کے حالات چل رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا تھا جیسا نور بتا رہی تھی؟
پہلے کسی اجنبی انسان کا گھر میں آ کر ان کی چھپتے چھپاتے مدد کرنا، اور پھر یوں پیسوں سے بھرا ہوا پرس ان کے گھر میں تھا۔ وہ ایک ماں تھی، وہ یہ سب کچھ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے نور پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کے معمولات پر جب انہوں نے غور کیا تو انہیں اپنی بیٹی سادہ اور معصوم ہی نظر آئی۔ اس کی ویسی ہی روٹین تھی جیسی شروع سے تھی۔ صبح فجر کے ساتھ اٹھتی، گھر کے کام کاج کرتی رہتی، جب چھوٹی بہنیں اسکول سے واپس آ جاتی تو پھر انہیں بھی پڑھانے لگتی تھی۔ نور نے بچپن سے ہی گھر میں غریبی دیکھی تھی، اس وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور حالات کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ ابا کی موجودگی میں بھی ان کے حالات اتنے برے نہیں تھے کہ وہ بھوکے پیٹ سوتے، مگر اب جب سے ان کی وفات ہوئی تھی تب سے تو گھر کے حالات بہت ہی زیادہ دگرگوں ہو گئے تھے۔ اب تو اکثر ان لوگوں کو فاقہ کشی کی حالت میں سونا پڑتا تھا، تبھی نور کی امی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کے جھوٹے برتن دھو کر اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ مگر اس مہنگائی کے زمانے میں گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ تبھی نور نے بھی سرکاری اسکول سے میٹرک کیا اور اس کے بعد وہ آگے پڑھنے کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس کی ساری توقعات اپنی چھوٹی بہنوں سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ گزرتا گیا۔ جب سے نور اس باغ سے ہو کر گھر واپس آئی تھی تب سے ہی اس کے ساتھ عجیب و غریب خوابوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اکثر رات کو سوتے ہوئے وہ خواب میں خود کو اسی باغ میں پاتی تھی اور اسے اپنے ساتھ وہ بلی نظر آتی تھی جو اس دن اس نے باغ میں دیکھی تھی۔ آج بھی وہ اسی باغ میں گھوم رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ وہ بلی دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان کا روپ دھار چکی تھی، اور انسان بھی اس قدر خوبصورت کہ اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ وہ پل کے جھپکائے بنا اسے دیکھ رہی تھی اور وہ رفتہ رفتہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب اس نے نور کے ہاتھ کو چھوا تو اس کی حدت سے نور کا ہاتھ جل اٹھا اور فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نور کا ہاتھ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ سب کیا تھا؟ اس نے اپنے ساتھ سوئی ہوئی چھوٹی بہنوں کو دیکھا، وہ سب بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ سردیوں کی لمبی راتیں جاگتے ہوئے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، اور نور کی یہ ہمیشہ سے ہی عادت تھی، جب اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو دوبارہ اسے نیند مشکل سے ہی آتی تھی۔ کافی دیر بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اسے دروازے کے پاس کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی۔ اس کے بعد یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہوا ہو، ساتھ ہی کسی کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیران پریشان ہو گئی، اور یہ سوچنے لگی کہ بھلا ان کے گھر میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غریب لوگ تھے، اور وہ جو غیبی امداد کے طور پر ان کے پاس پیسے موجود تھے، ان کے بارے میں تو کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ تو ان کے گھر میں کوئی چور اچکا تو آنے سے رہا۔ غریبوں کے پاس سوائے عزت کے اور کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی نور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بہت زیادہ بہادر اور دلیر لڑکی تھی۔ دوسرے کمرے میں اس کی ماں اور دوسری بہنیں سو رہی تھیں۔ اس نے اپنے دروازے کے پیچھے سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ صحن میں ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں سارا منظر واضح ہو رہا تھا۔ صحن میں جھولتا جامن کا درخت اس وقت کسی آسیب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کا سایہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ نور آہستگی سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ جب نور نے صحن کا دروازہ دیکھا تو وہ بھی بند تھا، جبکہ اس نے جاگتے ہوئے پورے ہوش و حواس میں دیوار سے کودنے کی اور باتیں کرنے کی آواز سنی تھی، مگر اس وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ اسے جامن کے درخت کے پاس کسی انسان کا سایہ نظر آیا، اور پلک جھپکتے ہی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب نور حیرت زدہ سی اس درخت کے پاس آ گئی اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ درخت پر تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس نے تو یہاں پر کسی کو دیکھا تھا، تو جو کوئی بھی تھا وہ پلک جھپکتے ہی کیسے غائب ہو گیا تھا؟ تبھی ایک دم درخت کے اوپر سے ایک موٹی سی کالے رنگ کی بلی نے نور کے اوپر چھلانگ لگائی۔ نور ایک دم ڈر گئی اور اس کے گلے سے تو آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے وہ ششدر رہ گئی۔ ایک دم بلی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ زمین پر گر کر اپنا بچاؤ کرنے لگی۔ اگلا ہی پل حیرت ناک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی وہاں سے غائب ہو گئی۔ نور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں اور بازو پر اچھی خاصی خراشیں آئی تھیں۔
اس نے کمرے میں آ کر روشنی میں دیکھا تو اس کے ہاتھ اور بازو بالکل صاف تھے، کسی بھی خراش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نور سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس پرس سے پیسے نکالنے کے باوجود بھی پیسے وہاں پر جوں کے توں موجود رہتے تھے اور ان کی تمام ضروریات انہی پیسوں سے ہی پوری ہو رہی تھی۔ نور نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں نے اسے کہا کہ یہ غیبی مدد ہے، یقیناً اللہ پاک خود ہماری مدد کر رہے ہیں۔ جو بھی تھا ان کی تو تمام ضرورتیں آسانی سے ہی پوری ہو رہی تھی۔ کچھ دن تو خیریت سے گزر گئے، نور کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس دن جب وہ سو رہی تھی تو اس نے خود کو اسی باغ میں موجود پایا اور ایک دم اس پر اسی کالی بلی نے حملہ کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر یہ منظر دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی کہ وہ اپنے گھر میں سو رہی تھی مگر اس وقت وہ اسی باغ میں موجود تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سردی کی شدید لہریں اسے اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھیں اور سردی سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی ہڈیوں کو چیرتے ہوئے اس کے وجود میں گھسی جا رہی ہو۔ خوف سے وہ گنگ رہ گئی تھی کہ پلک جھپکتے میں ہی اپنے گھر سے وہ اس باغ میں کیسے پہنچ گئی۔ اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ یقیناً کوئی ایسی پراسرار طاقت ضرور موجود ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا مگر منظر جوں کا توں تھا اور وہ اسی درخت کے نیچے ہی کھڑی تھی جہاں سے اس نے اس دن پھل اٹھائے تھے۔ وہ وہاں سے چلتے چلتے آگے بڑھنے لگی۔ جوں جوں وہ قدم اٹھا رہی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سوکھے پتوں کا ڈھیر خوفناک چرچراہٹ کی آوازیں نکالتا جا رہا تھا اور رات کی تاریکی میں یہ آوازیں تو بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی 2 قدم آگے چلی تھی کہ ایک دم اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً سے پلٹی لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے واضح طور پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا مگر یہ کیا، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اندازے سے دروازے کی سمت جانے لگی۔ اب وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر امی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسے گھر میں موجود نہ پایا تو وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچیں گی۔ نور کو ساتھ ساتھ بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اور اسے امی کی طرف سے بھی بہت زیادہ فکر تھی۔ ابھی وہ دروازے سے تھوڑا ہی دور تھی جب ایک دم کسی نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے پیچھے سے بازو سے دبوچ کر ایک جانب کھینچنے لگا۔ نور ایک دم خوف سے لرز کر رہ گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کی آواز اس خاموشی میں دور دور تک تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی سنی گئی تھی۔ اب وہ چیز نور کو پیٹھ کے بھل گھسیٹتے ہوئے باغ کے اندرونی حصے میں لے جانے لگی۔ اس کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زمین پر گھسکنے کی وجہ سے نور کو کافی زیادہ خراش آ گئی تھی اور وہ کافی زخمی بھی ہو گئی تھی مگر یہاں پر اس کی مدد کے لیے آنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کی آواز سن بھی لیتا تو لوگ تو یہاں سے دن کے وقت گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے تھے اور ابھی تو پھر رات کا سمے تھا۔ یہاں پر اس وقت بھلا کس نے آنا تھا؟ نور نے اپنے پیچھے دیکھا تو اسے اپنے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا اور یہ دیکھ کر وہ خوف سے لرز کر رہ گئی تھی کہ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا مگر گھسیٹنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ نادیدہ ہستی اسے گھسیٹتے ہوئے اس واحد بنے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اسے اپنے پورے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اب تو خوف کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ بند ہو گیا اور اب اسے دروازے کے پاس ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی پھر ایک مجسم صورت اختیار کر گئی۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا مگر وہ بالکل کسی آگ کی طرح روشن تھا۔ وہ بہت خوفناک انداز میں قہقہے لگا رہا تھا، زور زور سے ہنس رہا تھا اور نور کو کہہ رہا تھا کہ اس نے آخر اس کی حدود میں داخل ہونے کی غلطی کیسے کی۔ یہ اس کی جگہ ہے، اس کی ملکیت ہے اور نور بھلا یہاں پر کیوں کر آئی تھی؟ اس کی آواز پر نور نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، میں یہاں پر خود نہیں آئی، میں تو اپنے گھر پر سو رہی تھی، جانے یہاں پر کیسے آ گئی؟ اس کی بات کے جواب میں وہ زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آج کی نہیں، میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جب تم نے یہاں سے میرے پھل چرائے۔ ایسا کرنے کی تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟
اب تم نے جو میری حدود میں داخل ہو کر کیا تمہیں اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی، اور اب میں تمہیں اس بات کا مزہ چکھاؤں گا۔ ابھی وہ اتنا کہہ کر نور کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب یکا یک وہاں پر ایک اور مجسم صورت میں اسی کی طرح کی ایک اور ہستی نمودار ہوئی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال نور کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح سے متاثر ہوئے تھے اور وہ اس بے یقینی صورتحال سے دوچار تھی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور کہیں ماورائی مخلوق اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں اس سے اس کی زندگی کو نہ چھین لے۔ تبھی اس کے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا۔ وہ اژدہا رینگتا ہوا اس کے پاس آیا، اور جیسے ہی اس نے نور کے پاس آ کر اپنا بڑا سا منہ کھولا، نور خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں میچ گئی اور اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب نور کی آنکھ کھلی تو وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود تھی۔ اس کی امی کھڑی تھی جو نور کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ آج خلاف معمول دن چڑھایا تھا اور نور ابھی تک سو رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ تو فجر کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھنے کی عادی تھی۔ اس کی امی نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نور؟ وہ حیرت زدہ سی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات اس نے موت کو اپنے بالکل سامنے دیکھا تھا، اور رات کو جو اس کے ساتھ خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا انہوں نے اس کو اعصابی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ وہ یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی نادیدہ قوت کے زیر اثر آ گئی تھی، اور وہ ماورائی مخلوق دوبارہ سے وہاں پر آ سکتی تھی اور اس کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ نور یہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ساتھ اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ رات کو اس کے جسم میں اس قدر شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے تو کانٹوں پر اس مخلوق نے گھسیٹا تھا اور اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اب اس کے جسم پر تو جیسے خراش بھی نہیں تھی۔ بھلا ایک ہی رات میں اس کے تمام زخم کیسے مندمل ہو گئے تھے؟ نہ جانے یہ کیا چکر تھا۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی امی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی امی پریشان ہو جائیں گی، اور سوائے پریشان ہونے کی وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب تو نور کو شام ہونے اور رات کے آنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی امی سے ضد کی تھی کہ وہ آج ان کے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ اس کی امی بات سن کر ہنسنے لگیں اور اسے کہنے لگی کہ یہ تم کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو، مگر نور انہیں کیا بتاتی کہ وہ کیسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف تو وہ مخلوق ان کی مدد کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ نور کو اس قدر بری طرح سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ آخر کو یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ سارا سلسلہ اس دن سے ہی شروع ہوا تھا جب وہ اس باغ میں گئی تھی۔ ایک طرح سے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوا تھا کہ ان کی بہت سی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف یہ جو اس کے ساتھ اعصابی کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ اسے نفسیاتی طور پر بہت بری طرح سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ تو اب سونے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ اگلے دن جب وہ سو رہی تھی تو اس نے دوبارہ سے وہی منظر دیکھا۔ وہ خواب میں اسی جگہ پر تھی، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اسی باغ میں موجود تھی۔ یقیناً آج پھر وہ نئے سرے سے تکلیف سے گزرنے والی تھی۔ یقیناً آج بھی اس پر اذیت کے نئے در واہ ہونے والے تھے۔ یہ خیال آتے ہی وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ جتنا وہ دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی اتنا ہی وہ اس سے دور ہو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے گونجدار قہقہے سنائی دیے جانے لگے۔ تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، آخر کو کہاں تک بھاگو گی؟ یہ سن کر نور دیوانہ وار وہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک دم گر گئی، اور جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک انوکھی جگہ پر پایا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو بہت روشن تھا، اور وہ بالکل دن کا سما پیدا کر رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جہاں پر نور کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا سا تخت بنا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ پلک جھپکتے میں ہی وہ کہاں پہنچ گئی آخر۔ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک نورانی صورت کا شخص نمودار ہوا۔ اس نے نور کا خیر مقدم کیا۔ نور سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کہاں پر ہے، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون انسان ہے۔ تبھی وہاں پر اور لوگ بھی نظر آنے لگے۔ وہ سب اس شخص کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور وہ سب کے سب نوجوان تھے، سب انتہائی خوش شکل تھے۔ نور نے اس قدر خوبصورتی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک ٹک حیرت سے ان سب کو دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کے لیے تو یہ منظر اور یہ سب لوگ سب کچھ ہی حیرت ناک تھا۔ تبھی وہ نورانی صورت والے بزرگ گویا ہوئے۔
میں شہنشاہ جنات ہوں اور یہ جو تم دیکھ رہی ہو میرے بیٹے ہیں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ سب جن تھے، یہ سن کر نور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا گویا ہوا، کہنے لگا، ابا حضور، اسفندیار نے اس معصوم اور بے ضرر لڑکی کو تنگ کیا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اس کو پریشان کر رہا ہے اور اس کو خوفزدہ کر رہا ہے، اور جب میں نے اسے اس بات سے روکا تو وہ میرے ساتھ بھی ہاتھا پائی کرنے لگا۔ یہ سنتے ہی ان بزرگ کے چہرے پر غصے کی سرخی چھانے لگی اور وہ غصے سے گویا ہوئے کہ اسفندیار کہاں ہے؟ تب اسی نوجوان لڑکے نے بتایا کہ وہ ابھی تک وہیں پر ہے، انسانوں کی دنیا میں ہی۔ ان کی باتیں نور کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تبھی اس بزرگ نے نور کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہنے لگے کہ تمہارے من میں کافی سوالات ہوں گے جو تمہیں پریشان بھی کر رہے ہوں گے، اور تم ان کے جواب جاننا چاہتی ہوگی۔ دیکھو میری بیٹی، یہ دنیا عجائبات کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر ایسے انوکھے اور عقل کو حیران کر دینے والے واقعات ہوتے ہیں جن کو انسانی عقل اور سوچ تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے، اور انسان سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو اس دنیا میں آباد ہیں۔ ہمارا تعلق قبیلہ جنات سے ہے، لیکن فکر نہیں کرو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ نور، جو ان کے قبیلہ جنات میں سے ہونے کا سن کر ڈر گئی تھی، اب ان کی باتوں سے اسے کافی حوصلہ ہوا۔ وہ مزید کہنے لگے کہ میرے بیٹے اسفندیار کو انسانی دنیا میں رہنے کا بہت شوق ہے، اور کافی سال پہلے سے ہی وہ تمہاری دنیا میں رہ رہا ہے۔ اس کا بسیرا اس باغ میں ہے کیونکہ وہ ویرانے میں تھا اور وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ میرا وہ بیٹا بہت شرارتی ہے، اور وہاں پر جو عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے، لوگوں کو خوفزدہ کرنا اور ان کو ڈرانا، وہ اسفندیار ہی کر رہا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے پر، سزا دینے کے باوجود بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس باغ میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں چند واقعات ایسے تھے جو سچائی پر مبنی تھے، اور چند من گھڑت قصے تھے جو لوگوں نے خود سے ہی بیان کر کے پھیلا دیے تھے۔ ان کا اسفندیار سے یا کسی اور ہوائی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تب سے ہی اسفندیار اس باغ میں ہی رہتا ہے اور اس کو اپنی ہی ملکیت سمجھتا ہے۔ وہ دن جب تم اس باغ میں گئی تو وہاں پر اسفندیار موجود نہیں تھا۔ وہاں پر ارسلان بھی اسفندیار کی تلاش میں گیا تھا۔ ارسلان میرا سب سے بڑا اور سمجھدار بیٹا ہے۔ یہ بہت ہی نیک اور خدا ترس جن ہے۔ تمہاری حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا تھا، اسی لیے ارسلان نے تمہیں خوفزدہ کر کے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی تھی، تاکہ اسفندیار تمہیں وہاں پر دیکھ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ گھر تک آیا تھا، اور تم لوگوں کی مدد بھی ارسلان نے ہی کی تھی۔ اور اس کے بعد اسفندیار کو تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا۔ چونکہ وہ اس باغ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اس لیے وہ تم پر اس بات پر ناراض تھا کہ تم اس کی غیر موجودگی میں وہاں پر کیوں گئی تھی۔ تبھی وہ تمہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس بات پر ارسلان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر وہ باز نہیں آیا، اور اب ہم نے اس کی غلطیوں سے اجتناب برتنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور دیں گے، تاکہ اسے بھی اپنی غلطیوں کا، اپنی شرارتوں کا احساس ہو سکے، اور ہم تم سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری ہر ممکن حد تک مدد کریں گے، تم لوگوں کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی باتوں سے نور کو بہت ڈھارس بندھی تھی۔ وہ جو یہ سوچ سوچ کر کرتی رہتی تھی کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے، ان کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ان کا خیر خواہ نہیں ہے، تو اب جیسے اس کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے تھے، اور اسے خدا کی محبت پر یقین آ گیا تھا کہ خدا کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد انہوں نے نور کو اس کے گھر میں واپس چھوڑ دیا، اور جاتے جاتے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ لوگ کبھی بھی ان پیسوں کا کسی کے ساتھ بھی ذکر نہیں کریں گے۔ نور نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی۔ دن اب سکون سے گزر رہے تھے۔ اب نور کو نہ تو ڈراؤنے خواب آتے تھے اور نہ ہی اسے کوئی تنگ کرتا تھا۔ زندگی جیسے سہل سی ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے گھر بھی اب بہت اچھے سے سیٹ کر لیا تھا۔ گھر کے بنے ہوئے کمروں کی حالت ٹھیک کروائی تھی، اور چھت بھی پکی کروا لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 اور کمرے ڈلوا کر آدھے حصے کو کرائے پر دے دیا تھا۔
ان کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ جو مصیبت کے وقت میں ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، اب جب ان کے حالات پھر گئے تو ان لوگوں نے منہ میں انگلیاں داب لی۔ وہ حیرت سے سوچنے لگے کہ ان کے یکایک گھر کے حالات کیسے بدل گئے اور اب ان لوگوں کے گھر میں اس قدر خوشحالی کیسے آ گئی۔ ان کے رشتہ داروں سے ان کے گھر کی خوشحالی کسی بھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی نور نے پھر اپنی ماں کو سختی سے منع کیا کہ وہ ان پیسوں والے پرس کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کریں گی۔ اب نور کی باقی بہنیں بھی شادی کے قابل ہو گئی تھیں۔ وہ 7 بہنیں تھیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ان کی ماں کو یہی پریشانی تھی کہ اللہ پاک نے انہیں ایک بھی بیٹا عطا نہیں کیا تھا اور ان پر 7 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، 7 بیٹیوں کا بوجھ تھا، اور وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ وہ کیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہیں، کیسے وہ ان کے لیے جہیز تیار کریں گی۔ اور جب ان کے شوہر کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد تو جیسے ان کی پریشانی حد سے سوا ہو گئی تھی، مگر اب اللہ پاک نے ان کی تمام پریشانیاں ختم کر دی تھیں اور اب انہیں انتظار تھا تو صرف آنے والے معقول رشتوں کا۔ نور سب بہنوں میں بڑی تھی مگر وہ پہلے اپنی بہنوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ ہمیشہ ان کا خیال رکھ سکے۔ بیٹیوں کی شادی کے لیے انہوں نے رشتے کروانے والی ایک خالہ سے مدد لی تھی۔ پھر ایک دن وہ انتہائی معقول 2 بھائیوں کا رشتہ لے کر آ گئی جن کی طرف سے جہیز کی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، انہیں بس اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکیاں چاہیے تھیں۔ یوں خوش اسلوبی سے ان دونوں کا فریضہ ادا ہو گیا تھا۔ باقی ان کی چھوٹی بیٹیاں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بننا چاہتی تھیں اور نور نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ ان کی پڑھائی کے درمیان کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ اچھا ہے وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائیں تاکہ کل کو انہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ نور کی امی کو بھلا کس بات پر اعتراض ہونا تھا، وہ تو ویسے بھی نور کی ہر بات کو ہی تسلیم کر لیا کرتی تھی۔ اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ اس دن نور گھر پر اکیلی تھی اور اس کی باقی بہنیں اسکول اور کالج گئی ہوئی تھیں۔ اس کی امی خاندان میں ایک فوتگی والے گھر پہ گئی ہوئی۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب نور نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ برے حال میں تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی نور کو ان پر ترس آ گیا۔ وہ نور سے رو رو کر کہنے لگی کہ وہ کل سے بھوکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ نور انہیں گھر کے اندر لے آئی اور کمرے میں بٹھا دیا اور کچن سے ان کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ بوڑھی عورت چاروں طرف نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ جب نور نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں اور اس کی آنکھیں اس کے حلیے سے بالکل بھی میچ نہیں کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک تھی، ایک کھوج، ایک جستجو، جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہو، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک پل کو نور کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے اس وہم کو جھٹک دیا اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ بوڑھی عورت تیز تیز کھانا کھا رہی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صدیوں سے بھوکی ہو۔ یہ دیکھتے ہی نور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گی۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھی اور اسی کمرے میں موجود اس بکسے میں سے وہ پرس نکال کر اس میں سے پیسے نکالے اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھے۔ اب اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جو وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ اس کو مل گیا ہے۔ اس نے فوراً ہی کھانا کھا کر نور سے چائے کی فرمائش کی۔ جب نور چائے بنا کر دوبارہ کمرے میں گئی تو وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ عورت اس چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ جب اس نے باہر آ کر دروازہ دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ عورت کہیں نہیں ملی۔ اب تو وہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور سوچنے لگی کہ وہ کیسے غائب ہو گئی۔ پھر ایک خدشے کے تحت وہ واپس اسی کمرے میں آئی اور جب اس نے اس بکسے کی طرف دیکھا تو وہ بکسا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے وہ پرس غائب تھا۔ نور نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے شہنشاہ جنات نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس پرس کا خاص دھیان رکھنا، کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، مگر یہاں پر نور سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اس پرس کو اس بوڑھی عورت کے سامنے کھول دیا تھا۔ یوں وہ اس پرس کو لے اڑی مگر سوال یہ تھا کہ وہ عورت کون تھی اور اسے اس پرس کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور وہ اس کو لینے کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ انسان کے بجائے کوئی دوسری مخلوق تھی تو اس کو تو پھر پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟
امی کے گھر آنے پر نور نے ڈرتے ڈرتے یہ بات ان کو بھی بتائی تو انہوں نے بھی سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور نور سے کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال تو نور کے ذہن میں بھی تھا اور وہ بھی یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی۔ اس کی چاروں بہنیں پڑھ رہی تھیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے علاوہ گھر کے اخراجات، راشن، یہ سب کچھ کیسے ہوتا؟ انہیں جو بھی پیسے ضرورت ہوتے تھے وہ اسی پرس سے نکال لیا کرتی تھی اور اب تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی پیسے ہی نہیں تھے۔ نور سخت پریشان تھی اور وہ اس سوچ میں مگن تھی کہ وہ دوبارہ شہنشاہ جنات سے کیسے مل سکتی ہے اور ان سے کیسے مدد لے سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اسے ایسا کوئی ذریعہ نہیں بتایا تھا جس طریقے سے ان سے بات کی جا سکے۔ کافی دن تک نور انتظار کرتی رہی کہ شاید شہنشاہ جنات کو اس بارے میں خبر ہو جائے اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے دوبارہ سے آ جائیں، مگر انتظار لا حاصل رہا۔ اب گھر میں آہستہ آہستہ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا اور اس کی بہنوں کے اخراجات بھی پورے کرنے تھے۔ ایسے میں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی نور کو ایک خیال گزرا اور اس نے اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو وہ گھر والوں سے چھپ کر اسی باغ میں چلی آئی۔ آج پھر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، موسم ابر آلود تھا، بارش کا کچھ بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کب برس جائے۔ ہر سو اندھیرا پھیلنے کو بس تیار تھا۔ جب وہ اس باغ میں داخل ہوئی، بڑے بڑے درختوں کے سائے میں مزید اندھیرا معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ مجبوری کی حالت میں اسے یہاں پر آنا پڑا تھا۔ وہ اس خیال کے تحت یہاں پر آئی تھی کہ شاید اسفندیار یہیں پر ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی اور پورے باغ میں خوفناک قہقہوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ نور بھی یہ آوازیں سن کر خوف سے ششدر رہ گئی۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سرخ انگارہ آنکھیں لیے وہ اس کو گھور رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ تم پھر سے یہاں پر آ گئی، اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یہاں پر دوبارہ آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نور جو یہ سمجھ کر آئی تھی کہ شاید اس سزا سے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اب اسے یہاں پر آنا اپنی بے وقوفی لگ رہی تھی اور وہ اب اسی خیال میں گم تھی کہ یہاں سے باہر کیسے جائے۔ تبھی اس جن زاد نے اسے درخت کے ساتھ رسی سے باندھ دیا۔ نور خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ وہ جادوئی رسیاں تھیں اور ان کی طاقت کے آگے نور بالکل بے بس تھی۔ تبھی نور کو اپنے قدموں میں سانپ رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور وہ سانپ آہستہ آہستہ نور کے جسم سے لپٹے جا رہے تھے۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے نور کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نور کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ شدت سے خدا کو پکارنے لگی، تبھی ایک دم اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد ہو گئے اور وہ تمام سانپ بھی غائب ہو گئے۔ منظر اب بدل چکا تھا۔ وہ اب پھر سے اسی ہال میں تھی اور اس کے پاس وہی نورانی صورت والے بزرگ اور وہی جن زادے تھے۔ اب کی بار شاہ جنات بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ وہ اب اسفندیار کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے اور اسے کئی سالوں کے لیے اب جیل میں بند کر دیں گے اور اب اسے تب تک آزاد نہیں کریں گے جب تک وہ اپنی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے باز نہیں آ جاتا۔ پھر نور نے انہیں اپنے ساتھ بیتا ہوا تمام واقعہ بتایا اور تب اسے معلوم ہوا کہ دراصل وہ بوڑھی عورت بھی اسفندیار کی بھیجی ہوئی تھی اور وہ جادو پرس اسفندیار سے ہی برآمد ہوا تھا۔ شہنشاہ جنات نے وہ پرس اسے دوبارہ سے واپس کر دیا اور اسے کہا کہ اب دوبارہ کبھی ایسی بے وقوفی مت کرنا، کبھی کسی کے سامنے اس پرس کو مت کھولنا۔ اس کے بعد شہنشاہ جنات نے اسے ایک انگوٹھی دی اور اسے کہا کہ آئندہ جب کبھی بھی ضرورت ہو اس انگوٹھی کو اپنی ہتھیلی پر مس کرنا۔ نور نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اب وہ اپنے گھر پر موجود تھی۔ اس نے اپنی امی کو خوشخبری سنائی کہ اس نے دوبارہ سے پرس حاصل کر لیا ہے۔ اب اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ نور کی بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی باقی بہنیں بھی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ 1 سال پہلے ہی نور کی امی کی وفات ہوئی ہے اور وہ پرس اب بھی نور کے پاس ہے۔ اس پرس کی وجہ سے نور ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرتی ہے اور ان سے دعائیں لیتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی
और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।